ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پچھلی دفعہ ہماری گفتگو سورۃ النساء آیت نمبر 41 پر مکمل ہوئی تھی، اور اس آیت کے حوالے سے میں نے تقریباً 25 منٹ گفتگو کی تھی کہ جو موجودہ دور کے اندر عقیدہ حاضر و ناظر ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے. تو اسی آیت سے دوبارہ شروع کرتے ہوئے آگے چلتے ہیں آیت نمبر 41 سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، تو اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ کو اٹھائیں گے، یعنی اس امت کے نبی کو اس بات کے لیے اٹھائیں گے کہ وہ اپنی امت کے حق میں یا اپنی امت کے خلاف گواہی دے. وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان پر، اپنی امت پر آپ کو پھر گواہ کے طور پر پیش کریں گے. تو اس آیت پہ تقریباً 25 منٹ پچھلی دفعہ گفتگو ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر امت کی شکایت لگائیں گے جن لوگوں نے قرآن پاک کو پیٹھ کے پیچھے ڈالا ہوگا. سورۃ الفرقان آیت نمبر 30. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے اے اللہ میری قوم نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا. والعیاذ باللہ تعالی. اللہ تعالی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت سے بچائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شفاعت نصیب فرمائے. پھر کیا ہوگا جب شکایت لگے گی؟ یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول، تو وہ دن ایسا ہوگا کہ اس روز تمنا کریں گے وہ لوگ جنہوں نے نافرمانی کی ہوگی، کفر اختیار کیا ہوگا، اور پرٹیکولر وعصوا الرسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہوگی. لو تسوی بہم الارض، کاش ان کو زمین کے اندر دبا کر ان کا کام ختم کر دیا جاتا، ہمیشہ کے لیے ان کو دوبارہ نہ اٹھایا جاتا. وہ تمنا کریں گے کہ اب ہم دوبارہ زندہ کیے گئے تو اب تو ہماری شامت آ گئی. ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور وہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے. یہاں تو دنیا کے اندر انسان کسی کو دھوکہ دے سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کو نہیں دے سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، سبحان اللہ، اور ہر تعریف اللہ کے لیے ہے، الحمدللہ. یہ پچھلی والی لائٹ جلا دیجئے، یہ والی بھی. یہاں سے جلے گی یہ والی لائٹ، سینٹر والی. اب اگلا رکوع شروع ہو رہا ہے، اور سورۃ النساء میں یہ رکوع ایسا ہے جس کے اندر کچھ فقہی مسائل کو ایڈریس کیا جا رہا ہے. میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ مدنی صورتیں جتنی ہیں ان میں ایک مرکزی ٹاپک جو ہے وہ ایمان والوں کو مخاطب کر کے شرعی احکام سکھانا بھی ہے، جس کا سٹارٹ سورۃ البقرہ سے ہوا تھا، اور اس کا کلائمیکس آئے گا سورۃ المائدہ میں. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کا دین مکمل کر دیا، اپنی نعمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام کر دی، اور اسلام کو ایز اے ریلیجن آپ کے لیے پسند فرمایا. تو سورۃ النساء بھی مدنی صورت ہے، تو اس میں اب کچھ احکام آ رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا
اے ایمان والو لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے قریب مت جاؤ جب کہ تم نشے کی حالت میں ہو۔ شراب کو 4 سٹیجز میں حرام کیا گیا۔ پہلی سٹیج آئی سورۃ البقرہ میں کہ آپ سے پوچھتے ہیں شراب کے بارے میں تو آپ فرمائیے کہ اس میں فائدے بھی ہیں لیکن نقصانات اس کے زیادہ ہیں۔ اب دوسری سٹیج میں کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی شراب پیتا ہے تو کم از کم نماز کے اوقات کے اندر شراب سے بچے۔ کیوں؟ حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ وہ یہ نہ سمجھنے لگے، یہ سمجھنا شروع کر دے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ نشے کی حالت میں وہ نماز پڑھے اور اس کو یہی نہ پتہ چلے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو اس آیت کے شان نزول میں جامعہ ترمذی کے اندر صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی تو نماز کے دوران انہوں نے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، یہ والی صورت جو ہے اس میں غلطی کرتے ہوئے الٹ اس کو پڑھ دیا کہ اے کافرو میں بھی اس کی ہی عبادت کرتا ہوں جس کی تم کرتے ہو۔ تو لا کا لفظ ان سے مس ہو گیا جس کی وجہ سے مطلب بدل گیا۔ تو پھر یہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت حکم ارشاد فرمایا کہ نماز کے اوقات کے اندر کم از کم اس چیز کا خیال کیا جائے کہ کوئی شخص شراب کو پی کر نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے۔ اس کو آپ آج کے معاشرے پر قیاس نہ کریں۔ اس وقت اسلام بتدریج جو ہے وہ اپنی کنکلوژن کی طرف جا رہا تھا۔ سود میں نے بتایا صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ آج سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس کا سود معاف کرتا ہوں۔ تو چچا فتح مکہ تک تو سود کھا رہے تھے، تو یہ بتدریج یہ ساتھ۔ لیکن آج جو بندہ مسلمان ہوگا وہ پہلے دن سے اس پر شراب حرام ہوگی، سود حرام ہوگا، وہ یہ نہیں کہے گا کہ مجھے بھی 19 سٹیجز سے گزرنا ہے۔ تو پھر اس کی کنکلوژن آئی سورۃ المائدہ میں جو ایپیکس ہے، آیت نمبر 90 اور 91 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اور بڑے سخت الفاظ میں کہ باز آتے ہو کہ نہیں اب شراب پینے سے۔ اور پھر اس سے اگلی آیت میں 93 نمبر آیت میں سورۃ المائدہ کی ارشاد فرمایا کہ اس سے پہلے جو تم شراب پی چکے تو اس پر تم پر کچھ گناہ نہیں، یہ سب کچھ ہماری اجازت سے تھا۔ تو وہ گناہ ہے ہی نہیں تھا۔ ابھی بھی جن چیزوں کو ہم گناہ سمجھتے ہیں تو وہ اس لیے سمجھتے ہیں کہ وہ شریعت کے احکام ہے۔ اگر ہمارے لیے آج بکری کا گوشت کھانا اللہ تعالیٰ حرام فرما دیتا تو ہم بکری کے گوشت سے بھی اسی طرح نفرت کرتے جس طرح کہ خنزیر کے گوشت سے۔ تو یہ شریعت کے جو احکام ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرض کیے گئے ہیں۔ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا، ایک تو نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ، وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا، اور دوسرا جب تم جنب کی حالت میں ہو، جب تم پر غسل فرض ہو، خصوصاً جب تم سفر کر رہے ہو۔ ظاہر ہے اس دوران سفر کے دوران حمام وغیرہ کا بھی اتنا اہتمام نہیں ہوتا تھا کہ کوئی بندہ اپنا غسل اتار سکے۔ تو جب تم سفر کے دوران ہو تو اس وقت خصوصاً اگر کسی پر غسل فرض ہو جائے تو جب تک وہ غسل نہ اتار لے اس وقت تک نماز کے قریب مت جائے۔ تو یہ نہیں ہے کہ صرف سفر کے لیے، عام حالت میں بھی ہے، لیکن وہ پرٹیکولر ایک سچویشن ایسی ہوتی ہے کیٹاسٹرافک کے انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے اس دوران غسل کا اہتمام کرنا۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم ہو مریض، او علی سفرن، یا سفر پر ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی شخص قضائے حاجت سے فارغ ہونے کے بعد آئے۔ ان ساری صورتوں میں یا مریض ہو یا سفر پر ہو یا قضائے حاجت استنجا وغیرہ کرنے کے بعد، او لامستم النساء، یا اس نے اپنی عورتوں کو چھو لیا ہو۔ یہاں کنائے میں بات ہوئی ہے، چھونے سے مراد ہے عورتوں کے ساتھ صحبت کرنا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے جو ہے وہ جو اجتہاد کیا، وہ ان کا اجتہاد جو ہے وہ احادیث کے خلاف تھا۔ ان کا موقف یہ تھا کہ کوئی شخص بھی اپنی بیوی کو یا عورت کو ہاتھ لگائے گا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، جبکہ یہاں پر پرٹیکولر مراد ہے غسل کرنا۔ اس کا ہمیں کیسے پتہ چلا؟ وہ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وضو کے چیپٹر میں ایک حدیث لی ہے کہ سیدہ عائشہ کہتی ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لیٹی ہوتی تھی، حجرہ تنگ ہوتا تھا، اور نماز پڑھتے وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جانے کے لیے جھکتے تھے تو میرے پاؤں کو ہاتھ لگا دیتے تھے، میں اپنے پاؤں سمیٹ لے لیتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز اپنی مکمل کرتے تھے۔ اسی طریقے سے سنن ابی داؤد میں بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے کے بعد اپنی بیوی کا بوسہ بھی لے لیا کرتے تھے اور اپنے وضو کا اعادہ نہیں فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ احادیث شاید امام شافعی تک نہیں پہنچی تھی،
تو ان کا موقف اس لیے بن گیا کہ اس سے مراد مطلقاً چھونا ہے، حالانکہ اس سے مراد وہ چھونا ہے جس کو ہم صحبت کہتے ہیں۔ تو ان تمام صورتحال میں فلما تجدوا ماء، تم نہ پاؤ پانی کو، ان تمام صورتوں میں مریض بھی ظاہر ہے پانی کے قریب نہیں جا سکتا، ایسا مرض ہو جائے کہ انسان پانی سے بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہو، سفر میں ایسی سچویشن آ سکتی ہے، یا تم میں سے کوئی شخص قضائے حاجت سے فارغ ہوا ہو یا اپنی بیوی سے صحبت کی ہو اور وہ پانی نہ پائے تو کیا کرے؟ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو تیمم کر لو پاک مٹی کے ساتھ۔ کس طرح؟ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ، اپنے چہروں کا اور اپنے ہاتھوں کا مسح کر لو مٹی کے ذریعے۔ تو یہ بات سمجھ لیں کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 چیزیں ایسی عطا فرمائی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں تھی۔ ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ پوری کی پوری زمین میرے لیے پاک کر دی گئی نماز پڑھنے کے اعتبار سے بھی، اور اس کی مٹی کو تیمم کے لیے بھی میرے لیے حلال کر دیا گیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خصوصیت ہے کہ پانی نہ بھی ملے تو تیمم کے ذریعے وہ طہارت حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ظاہر ہے یہ ساری طہارت جو ہے یہ حکمی طہارت ہے۔ طہارت کی 2 قسمیں ہیں، ایک حقیقی طہارت، یا بلکہ اس کو نجاست کی فارم میں سمجھ لیں، حقیقی نجاست، اور ایک ہے حکمی نجاست۔ حقیقی نجاست تو وہ ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں، پیشاب کا لگ جانا یا منی کا لگ جانا۔ صرف امام شافعی کا اختلاف ہے لیکن ان کی اجتہادی غلطی ہے، باقی پوری امت کا اتفاق ہے کہ منی بھی ناپاک ہے، اور یہی اہل سنت کا راجح موقف ہے۔ تو منی لگ جائے، پیشاب لگ جائے یا پخانہ لگ جائے تو یہ حقیقی نجاستیں ہیں۔ ایک حکمی نجاست ہے، وضو کا ٹوٹ جانا۔ اب وضو جب ٹوٹتا ہے اس وقت بندہ پلید تو نہیں ہوتا، لیکن حکمی طور پر وہ نماز پڑھنے کے قابل نہیں رہتا، تو یہ حکمی نجاست ہے۔ ویسے ناپاک نہیں، بغیر وضو کے آپ مسجد میں بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ وضو از دا پروٹوکول آف نماز، یہ نماز کے لیے اہتمام ہے، ورنہ بغیر وضو والا بندہ پلید نہیں ہوتا، تو یہ حکمی نجاست ہے۔ تو یہاں پر یہ بات آ رہی ہے کہ حکمی نجاستیں جتنی ہیں وہ دور کر لی جائیں گی، اور حقیقی نجاستیں بھی مٹی کے ذریعے دور ہو جائیں گی۔ یہ اس امت کی خصوصیت ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ سفر کے دوران مجھ پر غسل فرض ہو گیا، تو میں نے جو ہے وہ قیاس کرتے ہوئے، یہ میں اپنی طرف سے الفاظ استعمال کر رہا ہوں قیاس والے، کہ انہوں نے قیاس کیا کہ جیسے غسل کے اندر پورے جسم پر پانی بہایا جاتا ہے، اس طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو مٹی میں لوٹ پوٹ کرنا شروع کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غسل اتارنے کے لیے بھی بس اتنا ہی تیمم کافی ہے کہ چہرے کا مسح کر لیا جائے اور ہاتھوں کا مسح کر لیا جائے۔ تو غسل اتارنا ہو یا وضو کرنا ہو، دونوں کے لیے تیمم کا ایک ہی طریقہ ہے، پورے جسم کے اوپر مٹی کے ذریعے مسح نہیں کرنا بلکہ یہی کرنا ہے۔ تو اس سے یہ بھی بات پتہ چلی کہ قیاس چاہے صحابی کا ہی کیوں نہ ہو، جب تک کتاب و سنت کی مخالفت میں نہ آئے اس وقت تک ایکسیپٹیبل ہے۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ صحابی رسول کو بھی غلطی لگ سکتی ہے کسی معاملے میں قیاس کرتے ہوئے۔ اصل جو دین کے اندر ایبسولوٹ جو سورس آف نالج ہیں وہ 2 ہیں، کتاب اللہ اور سنت، اور 2 ڈیرائیوڈ ہیں، وہ ہے اجماع اور دوسرا قیاس۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں اہل سنت کے منہج میں۔ اب یہاں پر میں ایک گفتگو اس اعتبار سے کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں بھی اب امت میں اختلاف ہے کہ یہ ہاتھوں سے مراد کیا پورے بازو مراد ہے یا صرف یہاں کلائی تک ہاتھ مراد ہے۔ تو اس میں 2 رائے ایگزسٹ کرتی ہیں، لیکن قرآن پاک کا جو اسلوب ہے وہ تو یہی بتا رہا ہے کہ یہاں ہاتھوں سے مراد کلائی تک ہاتھ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورۃ المائدہ کے اندر آیت نمبر 6 میں وضو کا طریقہ آئے گا، اس میں جب الفاظ آئیں گے نا ہاتھوں کو دھونے کے بارے میں، تو اس میں یہ الفاظ آئیں گے ایدیکم الی المرافق، اپنے ہاتھوں کو دھو کونیوں تک۔ تو وہاں ہاتھوں میں کونیوں کو خود ذکر کر دیا گیا، یہاں پر مرافق کا لفظ نہیں ہے۔ تو قرآن پاک کی دونوں آیات کو جوڑ کر یہی رزلٹ ملتا ہے کہ اگر یہاں پر وہ الفاظ موجود ہوتے تو ہم ضرور کونی تک کو ضروری سمجھتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو چور کے ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے سورۃ المائدہ کے اندر، اس کی بھی سپورٹ میں جو بخاری اور مسلم میں حدیثیں ہیں اس میں بھی ہاتھ کاٹنے سے مراد کلائی تک ہاتھ کاٹنا ہے، پورا بازو کاٹنا مراد نہیں ہے، یہاں تک ہاتھ کاٹنا۔
تو اس میں بھی الی المرافق کے الفاظ نہیں ہے. لہٰذا راجح یہی ہے کہ تیمم میں آپ نے ایسے کرنا ہے. اور یہ جو بخاری مسلم کی عمار بن یاسر والی میں نے حدیث بتائی، وہ حدیث آگے چلتی ہے. پھر عمار بن یاسر کہتے ہیں جب میں نے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پھر تیمم کا طریقہ سکھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ مٹی پر یوں مارے، اس کے بعد پھونک ماری، جو فالتو مٹی لگی ہوئی ہے اس سے ریموو کیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے پر اس کو یوں پھیرا. یہ پہلے الفاظ آ رہے ہیں نا، بِوُجُوهِكُمْ، یہ پورا چہرہ جو ہے جو دھونا نماز کے لیے وضو کے اندر ضروری ہوتا ہے، اس پورے چہرے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھیرا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کی پشت پر بھی یوں پھیر لیا، یوں. ٹھیک ہے جی. اس میں ہاتھ کے الفاظ ہیں، اگرچہ یہ صحیح ہے کہ عربی زبان میں یہ شولڈر سے لے کر ادھر تک اس پورے کے لیے بھی ہاتھ کا لفظ بولا جاتا ہے. تو اس وجہ سے بعض لوگ اس طرف بھی گئے ہیں، لیکن میں نے قرآن پاک کے اسلوب سے یہ بات بتا دی کہ یہی بنتی ہے کہ یہ والے ہاتھ. اور اگر کوئی شخص یوں کر لے ایسے جیسے ہمارے حنفی بھائی کرتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. ظاہر ہے کہ یہ پھر اجتہادی مسئلہ ہے. ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا اور بخشنے والا ہے. اب یہودیوں کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے پرٹیکولر، اور نصارہ کے بارے میں. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جن کو کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا تھا. کتاب کا کچھ حصہ سے مراد یہ کہ پرائمری بک جو ہے وہ لوح محفوظ ہے، اسی کا کچھ حصہ تورات ہے، اسی کا کچھ حصہ زبور ہے، اسی کا کچھ حصہ انجیل، اور اسی کا کچھ حصہ قرآن ہے. تو کتاب میں سے حصہ دیا گیا، اس کتاب میں سے جو لوح محفوظ میں ہے. قرآن پاک کو بھی بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، قرآن کو بھی وہیں سے اتارا گیا. تو ان لوگوں کے بارے میں تم نے ان لوگوں کو دیکھا کہ جن کو نصیبا من الکتاب، کتاب میں سے کچھ حصہ دیا گیا تھا. یشترون الضلالہ، وہ تو گمراہی خرید رہے ہیں. ویریدون ان تضلوا السبیل، اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ راست سے بہک جاؤ. ایسے طریقے اڈاپٹ کرتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کی کتابوں سے دور کر کے دوسری ایکٹیویٹیز میں پھنسا دیا جائے. اور اس کو طویل عام کے اعتبار سے آج بھی سمجھیں کہ جو لوگ بھی کوئی اسی قسم کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں جس سے لوگ کتاب و سنت سے دور ہوں، وہ تمام چیزیں اس میں داخل ہیں. مثال کے طور پر ابھی ہمارے ملک کے اندر کرکٹ کی بہت بڑی وبا آئی ہوئی ہے، اور پھر اس کی بنیاد کے اوپر آپ کو پتہ ہے جوا بھی چلتا ہے. پوری رات بیٹھ کے لوگ فلڈ لائٹ میچ بھی دیکھتے ہیں. اسی طریقے سے جتنی گیمیں، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کی یاد سے غافل کرنے والی ہیں. فٹ بال کے ورلڈ کپ پوری رات جا کے دیکھ رہے ہیں، اور اس میں لباس بھی ایسا ہوتا ہے جس میں ستر بھی کھلا ہوتا ہے. تو یہ گیم کھیلنا کوئی بری چیز نہیں، گیم دیکھنا بری چیز نہیں ہے اگر شرعی لباس کے اندر کوئی کھیل رہا ہو. مسئلہ یہ ہے کہ ان چیزوں کی وجہ سے اپنا ٹائم نہیں ضائع کرنا چاہیے، کہ کوئی شخص ان چیزوں میں اپنا ٹائم لگا کر اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے، رات کو 1-2 بجے میچ دیکھ کر سویا ہے اور صبح فجر میں آنکھ ہی نہ کھلے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. باقی شرعی طور پر جس طرح علماء میں سے بعض فنیٹک لوگ ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ گناہ ہے یا حرام ہے، تو ایسی کوئی شرعی دلیل موجود نہیں ہے کہ کسی بھی گیم کو حرام کہا جائے جب تک کہ وہ شریعت کی حدود سے نہ ٹکرائے. جوا کھیلا جائے گا وہ حرام ہوگا. واللہ اعلم باعدائکم، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو. اے مسلمانوں، یہودیوں کو اصل دشمن تو وہ ہیں جو تمہیں اللہ کی راہ سے ہٹا رہے ہیں. وکفا باللہ ولیہ، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے تمہاری حمایت کرنے کے لیے. تمہارا ولی، تمہارا دوست، تمہارا پشت پناہ تو اللہ ہے. وکفا باللہ نصیرا، اور اللہ تعالیٰ مدد کرنے کے اعتبار سے بھی کافی ہے. من الذین ہادوا، اور یہودیوں میں سے وہ لوگ بھی ہیں یحرفون الکلم عن مواضعہ، جو کہ کلام کو اس کی اصل جگہ سے بدل دیا کرتے تھے. یہ سورۃ البقرہ میں نے ڈیٹیل سے بتایا تھا کہ یہودیوں کے اندر یہ بیماری موجود تھی کہ وہ جس طرح آج کل آپ اسٹیج ڈراموں کے جو وہ جن کو ہم کہتے ہیں نا بھانڈ ہوتے ہیں، کہ الفاظ کو توڑ موڑ کر پیش کرنا، بالکل یہودیوں کا یہی ایٹیچیوڈ تھا. کیا کرتے تھے؟ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، وہ کہتے تھے ہم نے سنا، وَعَصَيْنَا، اور نافرمانی کی. اور منہ کو ایسے گول کر کے بولتے تھے یہ سمجھ آئے کہ سمعنا وَأَطَعْنَا کا ہے، کہ سنا اور مان لیا. تو اس طریقے سے حالانکہ حکم یہ تھا کہ کہا جائے سمعنا وَأَطَعْنَا، سنو اور اطاعت اختیار کرو. وہ کہتے تھے سمعنا وَعَصَيْنَا. سننے والے کو یہ پتہ چلے کہ ہم نے اطعنا کہا، وہ کہتے تھے، وہ جان بوجھ کر، ان کو ایک بیماری تھی اس طرح الفاظ کے ساتھ ٹیڑھ پھیڑ کرنے کی.
واسمع غیر مسمع، اور وہ کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ان کی بات سنو، اور پھر ساتھ ہی کہتے تھے تمہاری بات کوئی نہ سنے، غیر مسمع، یہ بھی ساتھ ہی کہہ دیتے تھے سنو ان کی بات، کوئی نہ سنے تمہاری بات۔ وراعنا لیم بالسنتہم، اور رائنا بل دیتے ہوئے اپنی زبانوں کو، رائنا تو یہ سورۃ البقرہ میں بھی آیا تھا، رائنا وہ بولتے تھے اے ہمارے چرواہے، صحابہ کرام کہتے تھے یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائے، بات اپنی دوبارہ ریپیٹ کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات ریپیٹ کرتے تھے تو یہودی جو ہے اس کو وہ بگاڑ کر پیش کرتے تھے، رائنا زبان کو بل دیتے ہوئے، وطعنا فی الدین، اور زبان کے ذریعے تان کرتے ہیں دین میں، ولو انہم قالوا سمعنا واطعنا، اور کیوں نہ ہوا ایسا کہ وہ کہتے کہ ہم نے سنا اور مان لیا، ان کو ایسے کہنا چاہیے تھا۔ واسمع وانظرنا، اور وہ کہتے کہ ہماری عرض سنیے اور ہماری طرف نگاہ کرم فرمائیے، ہمارا انتظار فرمائیے، ہماری طرف متوجہ ہوئیے، لکان خیر لہم، تو ان کے لیے بہتر ہوتا، واقوم، اور ان کے لیے یہ درست بات بھی ہوتی اگر اس طرح سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈیل کرتے۔ ولیکن لعنہم اللہ بکفرہم، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت فرما دی ہے، اپنی رحمت سے دور کر دی ہے ان کے کفر کے سبب۔ یہ بات سمجھیں، جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخالفت میں چلتا ہے تب اللہ تعالیٰ کا عطاب اس پر آتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ زبردستی کسی پر لعنت فرما دیتا ہے۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، تو ان میں سے ایمان نہیں لائیں گے مگر کم لوگ ہی۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے وہ لوگو جنہیں کتاب دی گئی، اے یہودیوں اور عیسائیوں، آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم، ایمان لاؤ اس کتاب پر جو نازل کی گئی ہے ہماری طرف سے، اس حال میں کہ تمہاری کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ یہ کتاب یہ نہیں کہتی کہ تورات اور انجیل فارغ ہے، بلکہ ان کتابوں کے سچا ہونے کی تصدیق کرتی ہے، تو اس کتاب پر ایمان لے کر آؤ۔ لما معکم من قبل، اس سے پہلے جتنی کتابیں گزری ان پر ایمان لانے کی طرف یہ کتاب دعوت دیتی ہے۔ قبل ان نطمس وجوہا، اس سے پہلے کہ ہم تمہارے چہرے بگاڑ دیں، والعیاذ باللہ، فنردها علی ادبارہا، اور پھیر دیں انہیں پشتوں کی جانب، یعنی تمہارا ابھی تو چہرہ سامنے ہے نا، یہ ایسے تمہاری گیچی میں روڑی جائے کہ تمہارے چہرے پیچھے کی طرف چلے جائیں، اس دن سے پہلے پہلے اس پر ایمان لے آؤ۔ او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، یا پھر تم پر بھی ویسی ہی لعنت فرمائی جائے اللہ کی طرف سے جیسے کہ ہفتے کے دن والوں پر لعنت فرمائی گئی تھی۔ سورۃ البقرہ میں بھی اس کا اشارتاً ذکر ہے، اس کا کلائمیکس آئے گا سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 163 سے لے کر 166 تک، کہ ہفتے کے دن ان کو شکار منع تھا لیکن انہیں ہیلے بہانوں سے جو ہے وہ شکار کیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کونوا قردۃ خاسئین، پھٹکارے ہوئے بندر بن جاؤ، تو ان سب کے چہرے بندروں کے بدل گئے جن لوگوں نے ہفتے کے دن کے معاملے میں غلو کیا تھا۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ کا حکم پورا ہو کر رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا۔ تو یہ اس میں جو ان پر لعنت کا ذکر آیا، اس میں میں ڈیٹیل سے تقریباً 20 منٹ کی گفتگو کر چکا ہوں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55 اور 56 کے کانٹیکسٹ میں، کہ قیامت کے دن تک کے لیے اب یہودیوں کے اوپر لعنت مسلط ہو چکی ہے، اور ان کو کس کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے عذاب کا مستحق کیا، جس کی سب سے بڑی کلائمیکس جو ہے پچھلی صدی کے اندر ہٹلر نے 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا، پوری فیکٹریز بنائی تھیں یہودیوں کو قتل کرنے کے لیے۔ ایک طرف سے انٹر کرتے تھے، کپڑے اترواتے تھے، پھر ان کے بال مونڈے جاتے تھے، ان کی عورتوں کے ان بالوں سے پھر قالین بنائے جاتے تھے، پھر ان کو اگلے جو پیٹرن میں لے کے جا کر اگلے والے پورشن میں بے ہوش کی جانے والی جو ہے وہ گیس سنگھائی جاتی تھی، اس کے بعد وہ بے ہوش آ جاتے تھے، پھر ان کو ایسے کیمیکلز میں ڈال کے تو دوسری طرف سے سیاہ لیسدار مادہ نکلتا تھا، وہ پھر اس کو کھاد کے طور پہ استعمال کرتے تھے۔ اس کو ہولو کاسٹ کہتے ہیں، آپ گوگل پر لکھیں ہولو کاسٹ۔ 60 لاکھ یہودی قتل کیے ہیں ہٹلر نے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو قیامت کے دن تک کے لیے ان پر لعنت مسلط ہوئی، اس میں میں نے ڈیٹیل سے پہلے عرض کر چکا ہوں۔ اب آ رہی ہے قرآن پاک میں اہم ترین آیت، جس پر آج میں نے باقی ساری گفتگو انشاءاللہ تعالیٰ کرنی ہے، کہ اصل جرم جو ہے یہود و نصارہ کا وہ کیا تھا، اور اللہ کے نزدیک سب سے سینسٹیو ایشو کیا ہے۔
ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ اس گناہ کو تو ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں جس کے لیے چاہے گا معاف فرما دے گا، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے، فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا، تو اس نے یقیناً بہت ہی عظیم گناہ کا ارتکاب کر لیا۔ یہ آیت اس صورت میں 2 دفعہ ریپیٹ ہوگی، یہ سورۃ النساء میں 48 نمبر آیت، پھر 116 بھی آئے گی، لیکن اس کی کنکلوژن تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوگی، وہ ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا تو بے شک وہ گمراہ ہوا اور گمراہی میں بھی بہت دور جا کر گر پڑا۔ تو یہ وہ آیت ہے جس پر ایک جملہ میں اکثر بولا کرتا ہوں کہ شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ، اللہ کے حضور سب سے حساس معاملہ شرک کا ہے، اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی بھی معاف نہیں فرمائے گا، اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں اگر چاہے گا، یہ بھی اوپن لائسنس نہیں، لیکن اگر چاہے گا تو معاف فرما دے گا۔ اب یہاں پر اس پر گفتگو کی جائے تو بہت زیادہ ٹائم چاہیے، اس میں ایک سجیسٹ ضرور کروں گا کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے کئی دفعہ اس ٹاپک کے اوپر لیکچرز دیے ہیں، شرک اور اقسام شرک، اور ان کا سب سے آخری لیکچر جو ہوا تھا 2004 کے اندر انڈیا میں انہوں نے دیا تھا، جو پیس ٹی وی پہ بھی چلتا رہتا ہے 3 گھنٹے کا۔ تو قطع نظر کہ ڈاکٹر اسرار صاحب سے کیا غلطیاں ہوئیں، ظاہر ہے کہ ان کے لیے پروفیسی کا عقیدہ تو ہم رکھتے نہیں ہیں، ہر انسان سے کسی نہ کسی معاملے میں غلطی ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں معاف فرمائے۔ باقی جو انہوں نے شرک کے حوالے سے یقین جانے کہ جو کام کیا ہے اس لیکچر کے اندر، وہ اپنی مثال آپ ہے، شرک اور اقسام شرک یوٹیوب پہ بھی آپ کو مل جائے گا، وہ ڈیٹیل میں سننے کے لیے اس کو ضرور ہم سنیں۔ منتخب نصاب میں بھی انہوں نے تقریباً 4 گھنٹے کے لیکچر ریکارڈ کروائے تھے، 1 گھنٹے کے 4 لیکچر شرک اور اقسام شرک کے اوپر، تو وہ ضرور سن لیے جائیں۔ اچھی بات کسی کی بھی ہو وہ لے لینی چاہیے، بلکہ ہمیں تو یہ درس دیا گیا، صحیح بخاری کتاب الوکالہ چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2311 نمبر حدیث ہے کہ آیت الکرسی کا وظیفہ شیطان نے دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو انڈورس کیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ہے تو وہ جھوٹا تھا، لیکن اس نے بات سچی کی کہ جو شخص آیت الکرسی پڑھ کے رات کو سو جائے، صبح تک ایک فرشتہ اس کی حفاظت فرما کرتا ہے اللہ کی طرف سے، تو اللہ تعالیٰ اس پر ایک فرشتہ جو ہے وہ محافظ کے طور پر، نگہبان کے طور پر مسلط فرما دیتا ہے۔ تو یہاں پر میں انشاءاللہ تعالیٰ اس سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں عرض کروں گا جو اہم ترین ہے، اور باقی ہماری ویب سائٹ کے اوپر بھی یہ ریسرچ پیپر ایکسکلوسیولی میں سمجھتا ہوں اس ٹاپک پہ امپورٹنٹ ترین ریسرچ پیپر ہے، دعا صرف اللہ ہی سے، 8 صفحوں کا، 4 ورقوں پر اور 8 صفحوں پر۔ توحید کے اوپر اصل ایشو اس وقت کیا چل رہا ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ مخالفین کے دلائل رکھ کر سامنے پازیٹیو انداز میں ایڈریس کی گئی ہیں۔ یہ پمفلٹ اکیلے بیٹھ کے نہیں لکھا گیا، جال حق سامنے کھول کے مفتی احمد جہاں نعیمی صاحب کی، جنہوں نے یا علی مدد اور یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد کے اوپر دلائل دیے، وہ سارے دلائل سامنے رکھ کر اس کو لکھا گیا ہے کہ کس جگہ سے انہوں نے غلطی کھائی، ان کی تمام چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی گئی ہیں۔ دعا صرف اللہ ہی سے۔ تو ہماری جو ویب سائٹ ہے ahlsunnatpak.com، یہ پاک فرقوں سے بھی پاک اور پاک فار پاکستان بھی، ahlsunnatpak.com میں شروع میں ہی جو لیفٹ پر آئیکن ہے ریسرچ پیپرز اور بکس والا، اس کے اندر یہ ہم نے الحمدللہ اپلوڈ بھی کر دیا ہوا ہے، دعا صرف اللہ ہی سے۔ تو اگر اس پر ایڈریس کیا جائے تو کم از کم 2 گھنٹے چاہیے، لیکن میں اس میں سے کچھ اہم چیزیں آپ کے سامنے آج پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ ہمیں ایشو جو ہے وہ سمجھ آ جائے۔ تو جہاں تک شرک کی سینسٹیوٹی کا تعلق ہے، اس کے حساس ہونے کا تعلق ہے، تو اس پر تو بہت دیر بولا جا سکتا ہے، لیکن میں 1-2 آیات اور 2 احادیث پیش کروں گا۔ ایک تو آیت ہم سن چکے، ایک اور آیت سورۃ الزمر کی آیت نمبر 65 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف بھی اور آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے ان کی طرف ایک وحی کی تھی کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے اور تم خسارہ پانے والوں میں ہو جاؤ گے. یعنی ان نبیوں کے ذریعے امتوں تک یہ پیغام پہنچایا گیا کہ جس نے بھی شرک کیا اس کے تمام اعمال اکارت کر دیے جائیں گے اور وہ نقصان پا جانے والوں میں سے ہو جائے گا. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 72 ہے جو عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا خطبہ اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے. اس کا کنکلوڈنگ جملہ ہے اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص پر جنت حرام کر دی ہے, اس کا ٹھکانہ آگ ہے اور وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. حتیٰ کہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک مقبول دعا دی. ہر نبی نے اپنی دعا اسی دنیا میں کر لی اور میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے چھپا کر رکھی ہے. اپنی اس دعا کے ذریعے قیامت والے دن میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا اور میری شفاعت سے ہر شخص کو فائدہ پہنچے گا سوائے اس شخص کے جس نے اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا ہو. شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ. اور پھر صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے, کتاب الدعوات کے اندر, یہ بہت زبردست حدیث ہے, بڑی رکت انگیز حدیث ہے, سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, جامعہ ترمذی میں بھی موجود ہے کتاب الدعوات میں, کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے اگر تو زمین و آسمان گناہوں کے بھر کے آ جائے قیامت والے دن میری بارگاہ میں اور تیرے نامہ اعمال میں اگر شرک کا گناہ نہ ہوا تو میں اس قدر مغفرت کے ساتھ تجھ سے ملاقات کروں گا. یہ اتنی بڑی بشارت ہے شرک سے بچنے. اب یہ نہ سمجھیے کہ شرک سے بچنا صرف یہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے آگے ماتھا نہ ٹیکا جائے. شرک کی پھر آگے باریکیوں میں جائیں تو بہت زیادہ چیزیں ہیں, لیکن وہ شرک جلی جو کبھی معاف نہیں ہونا وہ دو ہی چیزیں ہیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین. باقی باریکی چیزیں جو آتی ہیں جو شرک خفی میں ہیں وہ قابل معافی ہیں, لیکن انبیاء کرام ان سے بھی پاک ہوتے ہیں. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کا جب بھی ذکر کیا گیا ان کو جتنی بھی ڈگریاں دی گئی اینڈ پہ کیا فرمایا گیا, ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی, ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی. ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے اور نہ عیسائی تھے, ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین, بلکہ وہ سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے. اور سب سے بڑی خوبی ان کی کیا تھی, وما کان من المشرکین, وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. قیامت والے دن سب سے بڑی ڈگری کسی شخص کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما دے کہ تو نے کسی قسم کا شرک نہیں کیا. قرآن پاک میں تو خواہش نفس کی پیروی کو بھی شرک کہا گیا. افرائیت من اتخذ الہہ ہوا, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو دیکھا ہے کہ جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا رب بنا لیا. جو شخص فجر کے وقت اپنی نیند کے پیچھے فجر کی نماز چھوڑ دے تو اس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا نہ بنا لیا. یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے. یہ اس درجے کا شرک نہیں ہے کہ جو معاف نہیں ہوگا, ظاہر عقیدے میں تو وہ مسلمان ہی ہے, لیکن باریک سا شرک تو یہ بھی ہے. تو وما کان من المشرکین بہت بڑی ڈگری ہے. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جب بھی یہ تعریف کی گئی تو آخری جملہ یہ کہا گیا وما کان من المشرکین بل ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے میں تو ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہوں جو سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے. حنیفہ تھے وہ. یہ امام ابو حنیفہ والا حنیفہ نہیں ہے, وہ ہے کے ساتھ ہے, یہ الف والا ہے, سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کا ہو جانے والا. وما کان من المشرکین, اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. تو یہ سینسٹیوٹی کے اعتبار سے. اب آ جائیں جو میں بات کر رہا تھا کہ دو چیزیں ہیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں جمع فرمائی ہیں. کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, کسی بھی مکتبہ فکر کا ترجمہ کھول کر پڑھ لیں, اس کا سب نے یہی ترجمہ کیا ہے.
اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں. یہ سب نے یہی ترجمہ کیا ہوا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس کے دو حصے ہیں ایک ہی آیت کے. ایاک نعبد, اے اللہ صرف تیری عبادت کرتے ہیں. تو عبادت کی جتنی شکلیں ہیں وہ خالصتاً اللہ کے لیے ہوں گی. نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, قربانی, نظر و نیاز, یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کے لیے خاص ہوں گی. تو یہ عبادت. اسی طریقے سے عبادت کی جتنی شکلیں ہیں, رکوع, سجدہ کرنا, یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کے لیے خالص کریں گے تو آپ کی عبادت مکمل ہوگی. الحمدللہ ایز فار ایز عبادت از کنسرن, تاحال امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شرک سے تو محفوظ ہے. یہ بعض لوگ جو توحید کی دعوت میں غلو کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ 11ویں شریف دینا یا اس طریقے سے سبیل لگانا محرم کی یہ شرک ہے, تو یہ شرک نہیں ہے, یہ بدعت ہے. شرک اس صورت میں ہوگا جب وہ یہ کہیں کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی دے رہے ہیں. صرف بولنے سے نہیں ہے. مثال بولنے پہ تو میں کہتا ہوں یہ بال پوائنٹ میرا ہے, لیکن ہے تو اللہ کا نا, تو میری ملکیت اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ غوث پاک کے نام کی نیاز ہے, شیخ عبد القادر جیلانی کے نام کی نیاز ہے, تو اس سے یہ پوچھا جائے گا کہ یہ نیاز آپ نے ان کے نام پر دی ہے یا اللہ کے نام پر دی ہے اور ثواب اس کو پہنچانا ہے؟ تو سارے یہی کہیں گے جی اللہ کے نام کی ثواب ان کو پہنچانا ہے. تو بھائی اس کو شرک کہنا تو ظلم ہے, بلکہ شرک اپنے اوپر لوٹ آئے گا. یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ دعوت توحید صحیح دینے میں کامیاب نہیں ہو سکے. جو چیز اصل مسئلہ نہیں تھی اس کو مسئلہ بنایا, اور وہ پھر کہتے ہیں جناب آپ کے بزرگ بھی یہ لکھ گئے ہیں اور ان کے بزرگ بھی یہ لکھ گئے ہیں. اور وہ تو میں آج اگر پول کھولنا شروع کروں تو نہ بریلوی بچیں گے, نہ دیوبندی اور نہ اہل حدیث, کہ جن کے بزرگوں نے لکھا کہ یہ ختم دلوانا اور یہ فلاں کے سال ثواب کے لیے کرنا جائز ہے. داؤد راز صاحب نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے چیپٹر میں جو کتاب المغازی صحیح بخاری ہے اس میں لکھ دیا ہے کہ یہ نظر و نیاز کرنا جائز ہے. بلکہ انہوں نے تو اتنا بڑا جملہ لکھا کہ اجماع ہے. پتہ نہیں کہاں اجماع ہوا ہے, کس بند کمرے کے اندر. اب یہ بہت بڑے اہل حدیث عالم ہے. بریلوی دیوبندی تو ویسے ہی قائل ہیں. بریلوی 40واں تیجا نام کر کے کرتے ہیں, اور دیوبندی جو ہے وہ ان سے بچنے کے لیے اس کو دعا کہہ دیتے ہیں. کام وہی کر رہے ہوتے ہیں, نام جو مرضی رکھ لیں, کام وہی کر رہے ہوتے ہیں. تو بھائیو یہ تمام چیزیں ثابت نہیں ہیں. ایک جملہ میں بولوں گا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اپنی 3 بیٹیاں دفن کی ہیں, جوان, شادی شدہ. کسی ضعیف حدیث سے کوئی ثابت کر دے کہ ان کا تیجا 40واں یا ختم دلوایا ہو یا دعا دلوائی ہو یا برسی کی ہو. ضعیف حدیث سے, صحیح حدیث نہیں مانگ رہے. اتنے ہم کانفیڈنٹ ہیں. جس طرح ہم کہتے ہیں کوئی ضعیف سند سے ثابت کر دے کہ صحابہ کرام یہ بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے تو اس لیے رفع دین شروع ہوا تھا, ضعیف حدیث سے ہی کو بتا دے, صحیح حدیث نہیں مانگتے. تو یہ اتنے بڑے بڑے جھوٹ پبلک کے اندر عام کیے ہوئے ہیں. اور اس میں پھر میں قصوروار ان مولویوں کو ٹھہراؤں گا کہ جن کی پیٹ اور روزی جو ہے وہ دین کے ساتھ لگی ہوئی ہے, وہ امت کو الجھا کے رکھنا چاہتے ہیں ان چیزوں کے اندر. تو ایاک نعبد تو کلیئر ہو گیا, اس کو تو ایڈریس کرنے کی ایز سچ اتنی ضرورت نہیں ہے. اصل مسئلہ ہے وہ ایاک نستعین, اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں. یہ بھی عبادت ہے. عبادت کی اعلیٰ ترین شکل ہے وہ ایاک نستعین, غائب میں مدد تجھ سے مانگتے ہیں, ظاہری اسباب میں نہیں. وہ قرآن پاک کی آیات آگے چل کر آ جائیں گی. یہ بات سمجھ لیں, قرآن پاک کی ساری آیات کو اکٹھا کر کے جو رزلٹ نکلتا ہے وہ آپٹیمل سولوشن. قرآن پاک میں 3 جگہ آیا کہ کوئی شفاعت نہیں ہے. پھر آیت الکرسی میں آ گیا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, مگر اللہ کے اذن سے شفاعت ہو سکتی ہے. تو اب ساری آیتوں کو جوڑیں گے ہم تو پتہ چلے گا کہ خود کوئی شفاعت نہیں کر سکتا جس کو اللہ اذن دے. لیکن ایاک نستعین میں غائب میں مدد کے لیے پکارنا, اس کے تو اذن کے اوپر آیت کوئی بھی پورے قرآن کے اندر موجود نہیں ہے. اس سے ملتی جلتی بھی کوئی آیت موجود نہیں. یہاں کیٹاگوریکل ڈینائی ہے وہ ایاک نستعین, صرف تیری مدد مانگتے ہیں. اور مدد کون سی؟ غائب میں مدد. اپروپریٹ ٹرانسلیشن بنے گی دعا صرف اللہ سے کرتے ہیں, غائب میں مدد کے لیے تجھے پکارتے ہیں. اس کو مثال سے سمجھیں. میرے سامنے بھائی بیٹھے ہیں, میں ان کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں, تو یہ اسباب ہیں. قرآن پاک میں ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى, نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو. ظاہری اسباب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام کو اختیار کیا. عیسیٰ علیہ السلام نے بھی آواز لگائی من انصاری اللہ, کون ہے جو اللہ کے لیے میری مدد کرے. تو یہ ظاہری اسباب کے طور پر حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ, ہم ہیں اللہ تعالیٰ کے دین کے مددگار. تو یہ ظاہری اسباب کے طور پر. لیکن
جس بھائی سے یہاں بیٹھے میں پانی مانگ رہا ہوں یہ بھائی بغداد شریف میں ہو اور وہاں بھی قبر شریف کے اندر دفن ہو اور میں یہ کہوں کہ بھائی مجھے پانی پلا دیں، وہی بات، وہی جملہ، وہی بندہ شرک ہو جائے گا، کیونکہ غائب میں پکار رہے ہیں۔ تو اپروپریٹ ٹرانسلیشن ایاک نستعین کی کیا بنی؟ دعا صرف اللہ ہی سے، غائب میں مدد کے لیے صرف تجھی کو پکارتے ہیں۔ لہذا اس مسئلے میں یہ بات یاد رکھیں کہ خصوصاً ہمارے بریلوی مکتبہ فکر کے جو بھائی ہیں، میں بھی خود 31 سال تک بریلوی رہا، اب میری 34 سال عمر ہے، ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ جو شخص سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دعا نہیں مانگے گا، یہی بات شیعہ کو بھی بتائی جاتی ہے کہ جو حضرت علی سے دعا نہیں مانگے گا تو اس کو یہ کنسپٹ دیا جاتا ہے شاید وہ سیدنا علی کا گستاخ ہو جائے گا پھر، یا جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے مدد نہیں مانگے گا یا غوث اعظم دستگیر تو شاید بزرگوں کا گستاخ ہو جائے گا۔ تو یہ اصل میں بیماری ہے جو ان کو بتائی جاتی ہے، اس کو کوئی نہیں ایڈریس کرتا کہ وہ بیچارے کیوں مدد کے لیے پکار رہے ہیں۔ ان کو بتایا یہ گیا ہے کہ اگر مدد کے لیے نہیں پکارو گے تو ان ہستیوں کے گستاخ بن جاؤ گے۔ واللہ چھوٹی سی بات اگر ان سے کر دیں تو ان کو یہ بات سمجھ آ جائے گی، کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن اس کے لیے پھر فرقوں سے نکلنا پڑے گا۔ فرقوں میں آئیں گے پھر تو آپ مسلک بچائیں گے، دین نہیں بچے گا، سیدھی سی بات ہے۔ وہ کیا ہے؟ ان کو صرف یہ بات پوچھ لیں ساروں سے، جو لوگ بھی اس قسم کے کام کر رہے ہیں، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، شیعہ ہوں، کوئی بھی ہو، اس سے صرف یہ بات پوچھئے کیا اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت ہو سکتی ہے؟ مجھے بتائیں کوئی بھی مسلمان اس روئے ارض پہ کسی بھی مکتبہ فکر کا یہ بات کہنے کے لیے تیار ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت ہو سکتی ہے؟ کوئی نہیں، کوئی بھی نہیں کہے گا۔ تو اس کو کہیں کہ بھائی دعا بھی عبادت کی ایک قسم ہے، اور آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ یہ اعلیٰ ترین قسم ہے عبادت کی، وہ آگے میں دلائل بھی قرآن پاک سے اور حدیث سے دوں گا۔ تو دعا ہے عبادت، عبادت اللہ کے علاوہ کسی کی ہو نہیں سکتی۔ تو اب یہ بتاؤ کہ سیدنا علی سے دعا کرنا جائز ہے؟ واللہ کتنے لوگوں کو بتایا، انہوں نے کہا جی نہیں واقعی یہ ناجائز ہے۔ مسئلہ تو ان کو بتایا جائے کہ اصل مسئلہ اٹکا کہاں پہ ہوا ہے ان کا، وہ اس کو گستاخی سمجھ رہے ہیں۔ اور پھر ان کو مثال کے طور پر وہ سنن ابن ماجہ کی حدیث بتائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے آ کے سجدہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب النکاح چیپٹر میں، اپنا سر اٹھاؤ، اگر میں سجدے کو جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے، خاوندوں کو اپنی بیویوں کے اوپر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے روک دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ استغفر اللہ اپنی گستاخی کروائی۔ اس صحابی نے تو حضور کی عزت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا تھا، تو اگر یہ گستاخی والا فارمولہ مان دیا جائے تو حضور نے خود اپنی گستاخی کروائی، منع کر دیا۔ یا آپ کو تو کہنا چاہیے تھا عشق دے چلے نمبر لے گئے عقل والے تو انجے ہی عمرہ گالیاں، یہ کہہ دینا چاہیے تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، کیونکہ عبادت خالصتاً اللہ کے لیے۔ اور الحمدللہ یہ امت توحید ہے، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، شیعہ ہو، سب کو یہ بات پتہ ہے کہ عبادت اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں ہو سکتی، سیدھی سی بات ہے۔ یہ بہت بڑا ایسٹ ہے ہماری امت کے پاس، یہ سب کو کلیئر ہے الحمدللہ۔ ہم بتا نہیں سک رہے کہ مسئلہ اصل میں کیا ہے، کہ دعا بھی عبادت ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ تو اس طریقے سے بات سمجھائی جائے تو بات سمجھ آ جائے گی۔ اب 3 پوائنٹ اس میں سمجھ لیں جس کے اوپر ساری کی ساری گمراہی کھڑی ہے۔ پہلی بات یہ کہ وہ یہ پوچھتے ہیں، جو لوگ غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا آپ اس لیے غیر اللہ کو پکارنے کو منع کرتے ہیں مدد کے لیے کہ غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے غائب میں؟ تو اس کا جواب ہے نہیں، غیر اللہ کو غائب میں پکارنا شرک نہیں ہے، یہ جھگڑا ہی نہیں ہے، ہم پکارتے ہیں۔ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد اس طرح تعلیم فرمایا صحابہ کرام کو جس طرح قرآن۔ یہ جو مشہور ہے یہ شب معراج کی اللہ اور رسول کی گفتگو ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ جلال الدین سیوطی صاحب نے پتہ نہیں کہیں سے نقل کیا ہے، دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں یہ نہیں ہے۔ یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھائی ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اس میں کیا آتا ہے؟ السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام ہو۔ آپ کو غائب میں پکارا جا رہا ہے، مدد کے لیے نہیں، صرف پکارا جا رہا ہے، یہ شرک نہیں ہے۔ اور اس حدیث میں آگے ہی موجود ہے کہ جب تم یہ سلام پڑھو گے اللہ تعالیٰ تمہارا سلام پہنچا دے گا۔ غائب میں پکارنا جھگڑا نہیں ہے۔ اچھا جی، پھر دوسری بات،
وہ کہتے ہیں کہ جی کیا آپ اس لیے غیر اللہ کو پکارنے کو شرک کہتے ہیں کہ دور سے سن نہیں سکتا اللہ کے علاوہ کوئی اور؟ جس کو نیند آ رہی ہے نا کھڑا ہو جائے، اس سے پہلے کہ میں درس بند کر دوں. اتنا بڑا ایشو میں ایڈریس کر رہا ہوں، اور یہ میں بہت بڑا جملہ بولنے لگوں، اس کو کسی نے بھی اس طریقے سے ایڈریس نہیں کیا. اٹھا کے دیکھ لیں سارے توحید والوں کے لیکچر، ان کو مسئلہ ہی نہیں پتا کہ اس وقت کیا ہے. یہ مسئلہ وہ بتائے گا جو اس گمراہی سے نکل کر آئے. تو وہ یہ پوچھیں گے کیا آپ اس لیے اس کو شرک کہتے ہیں کہ دور سے کوئی سن نہیں سکتا؟ نہیں، یہ وجہ بھی نہیں ہے. قرآن پاک میں موجود ہے سیدنا سلیمان علیہ السلام نے بہت دور سے چیونٹیوں کے آپس میں گفتگو کی آواز سن لی تھی. اللہ تعالیٰ چاہے تو سنا سکتا ہے، یہ مسئلہ ہی نہیں ہے. پھر تیسری بات وہ کریں گے کہ کیا آپ اس لیے اس کو شرک کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اذن نہیں دے سکتا مدد کا؟ تو اس کا بھی جواب ہے نہیں، یہ بھی وجہ نہیں ہے. اب آپ پریشان ہوں گے پھر وجہ کیا ہے؟ یہ بھی وجہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو اذن دے سکتا ہے. سیدنا میکائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی نہیں ہے بارش برسانے کی، جبرائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی نہیں تھی وہی لانے کی، فرشتوں کی ڈیوٹیاں نہیں لگی ہوئی ہیں. صحیح بخاری میں حدیث نہیں کہ جو آیت الکرسی پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ اس کے اوپر محافظ کے طور پر مقرر فرما دیتا ہے. تو اذن دیا ہوا ہے نا حفاظت کرنے کا، تبھی حفاظت کرتا ہے نا. وہ نکھٹو سا فرشتہ تو نہیں کوئی ہوتا، اس کے پاس اختیار بھی تو ہوتا ہے نا اللہ کے اذن سے. یہ بھی جھگڑا نہیں ہے. تو جھگڑا کیا ہے؟ صرف ایک، غائب میں مدد کے لیے پکارنا. غائب میں پکارنا شرک نہیں ہے، بلکہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے. جہاں جہاں ثابت ہے وہاں تو سنت ہوگی، جہاں ثابت نہیں بدعت کہیں گے، شرک نہیں ہوگا. دور سے سننے والا بھی ایشو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو سنا سکتا ہے. اسی طریقے سے وہ بھی جہاں جہاں ثابت ہے، جیسے بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے جب مردے کو دفنا کے جاتے ہیں تو وہ جانے والوں کے قدموں کی آواز بھی سنتا ہے. اللہ مردے کو بھی سنا سکتا ہے. تیسرا، اذن والا چکر بھی نہیں، فرشتوں کی اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ فرشتوں کو پکار نہیں سکتے. فرشتوں کو پکاریں گے تو خالصتاً شرک ہو جائے گا. یہ جھگڑا ہے ہی نہیں کہ اختیار ہے یا نہیں ہے. سیدنا علی کو اختیار ہو یا نہ ہو، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اختیار ہو یا نہ ہو، یا کسی بھی نبی کو یا جن کو فرشتے کو اختیار ہو یا نہ ہو، اس سے فرق ہی نہیں پڑتا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ غائب میں مدد کے لیے پکارنا شرک ہے. سب سے بڑا مشکل کشا اس وقت سورج ہے. سائنٹیفک فیلڈ کے لوگ سمجھتے ہیں پوری دنیا کا نظام سورج کی وجہ سے چل رہا ہے. سورج کی وجہ سے زمین پہ موسم تبدیل ہوتے ہیں، سمندروں کا پانی ویپوریٹ ہو کر گلیشیئرز کی شکل میں پانی جمع ہوتا ہے پہاڑوں پر، وہاں سے وہ چلنا شروع ہوتا ہے. پوری دنیا کا نظام، پودے اپنی خوراک سورج کی روشنی سے بناتے ہیں فوٹو سنتھسس کے ذریعے، پودوں کو جانور کھاتے ہیں، ہم جانوروں کو کھاتے ہیں. پورا سسٹم سورج کی وجہ سے چل رہا ہے. تو ہم کیا کہیں گے؟ المدد یا سورج. سورج کو پکارنا شرک ہے. سورج نہیں نکلے گا اللہ کو پکاریں گے، سورج نکلے گا اور بارشیں نہیں ہوں گی اللہ کو پکاریں گے. یہ مسئلہ یہ ہے، اس کو سمجھ لیں. غائب میں مدد کے لیے پکارنا شرک ہے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. لہٰذا یہ جو جنید جمشید صاحب نے ایک دیوبند کے مفتی کی جو نعت پڑھی، فرشتوں یہ پیغام دے دو کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے، یہ شرکیہ جملہ ہے. فرشتے کو پکارنا بھی غائب میں شرک ہے. فرشتوں بے شک اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈیوٹی پہ مامور کیا ہے. سنن نسائی میں صحیح حدیث ہے کہ زمین پہ کچھ فرشتے سیاحت کرتے ہیں اور میرے امتیوں کا سلام میرے تک پہنچاتے ہیں، لیکن فرشتوں کو پکار نہیں سکتے. ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر دروشی بھیجیں. فرشتوں کو پکارنا شرک ہو جائے گا. تو یہ بات سمجھ لیں. فرشتوں کو یہ نہیں کہہ سکتے فرشتوں بارش برسا دو کہ گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے، یہ شرک ہو جائے گا. اس مسئلے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. تو یہ اصل مسئلہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا، جو اصل پرابلم ہے. اب اس میں دو مثالیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے پیش کر دیتا ہوں، دونوں کو بلکہ یکجا کر کے بیان کر دیتا ہوں. بخاری و مسلم میں، صحیح بخاری کتاب المغازی چیپٹر میں اور صحیح مسلم میں کتاب الامارہ چیپٹر میں، کہ 70 صحابہ کو دھوکے سے شہید کیا گیا. تو وہ جب صحابہ شہید ہونے لگے تو انہوں نے کہا اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے کہ ہم تجھ سے مل چکے اس حال میں کہ تو ہم سے راضی، ہم تجھ سے راضی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں بیٹھے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس ابھی وحی آئی ہے اور مجھے بتایا گیا کہ تمہارے ساتھیوں کو دھوکے سے شہید کر دیا گیا، اور انہوں نے شہید ہوتے وقت یہ دعا کی.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود ہیں، کسی صحابی نے نہیں کہا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا. ان کو پتا تھا یہ شرک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود ہے، صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پکارا، بلکہ کہا اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے. کیوں نہیں پکارا؟ ان کی تربیت ہی یہ نہیں ہوئی تھی. تو آج بھی یہ بات نہیں کہی جائے گی. اس وقت نہیں کہی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود تھے. ابھی تو عالم برزخ میں زندہ ہے، دنیا سے چلے گئے ہیں، ہماری کوئی کمیونیکیشن ڈائریکٹ ان کے ساتھ نہیں. اللہ تعالیٰ ہمارا درود و سلام ان تک پہنچاتا ہے. اس وقت صحابہ اکرام نے نہیں پکارا. میں سمجھتا ہوں یہ ایک مثال کافی ہے اس کو بات کو سمجھنے کے لیے. تو دعا عبادت ہے، اس پر کچھ آیات جو ہیں وہ میں اس میں بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ یہ بات سمجھ آ جائے. تو اس سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ اگر قرآن کی یہ شروع میں آیت آ گئی نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو سورۃ النساء کی آیت نمبر 82 ہے کہ قرآن اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے نازل ہوا ہوتا تو تم اس میں بہت زیادہ کنٹراڈکشن، اختلاف پاتے. اتنی موٹی کتاب کو بندہ لکھے نا تو وہ بھول جائے گا میں پہلے صفحے پہ کیا لکھ کے آیا ہوں، آگے جا کے ہوتا ہے اس کے الٹ ہی کچھ لکھ دے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اس کا غلطیوں سے پاک ہونا اس چیز کی نشانی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. بھائیو اگر قرآن کے شروع میں آیا نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، پورے قرآن میں کوئی آیت نہیں پھر آپ کو ملے گی جس سے یا علی مدد یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد ثابت ہو جائے، کیونکہ قرآن میں اختلاف نہیں ہوگا. اور حدیثیں اگر ملے تو ویسے ہی قرآن پہ پیش کی جائیں گی. سیدھی سی بات ہے، کوئی صحیح حدیث قرآن کے خلاف نہیں ہو سکتی. یہ ہمارا ٹچ سٹون ہے، کسوٹی ہے جو سنیاروں نے رکھی ہوتی ہے نا، ٹچ سٹون اس کو کہتے ہیں. اس پر پرکھا جائے گا تمام چیزوں کو. یہ اللہ کی کتاب، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. تو دعا عبادت ہے، اس کے لیے یہ ایک آیت بہت زبردست سورۃ البقرہ آیت نمبر 186، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے آپ سے پوچھتے ہیں میرے بارے میں تو ان سے فرمائیے میں تمہارے بالکل قریب ہوں. اجیب الدعوۃ الداع اذا دعان، پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے. وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ یہ فلاح پا جائیں، رشد و ہدایت پا جائیں. تو اس آیت کے اندر بالکل کلیئر کٹ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو فرمائیے میں تمہارے بالکل قریب ہوں، دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں. تو ان کو چاہیے کہ میرا حکم مانے، مجھ پر ایمان لانے کا حق ہی یہی ہے تاکہ یہ کامیاب ہو سکیں. تو اس میں بھی دعا کی طرف ترغیب دلائے گی کہ اللہ سے صرف مانگنی ہے. دوسری آیت یہ بہت سخت ترین آیت ہے، سورۃ النمل کی آیت نمبر 63، بسم اللہ الرحمن الرحیم امن یجیب المضطر اذا دعاہ. بھلا کون ہے وہ جو مصیبت میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سن لیتا ہے. وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس سے برائی کو دور کر دیتا ہے، اس کی تکلیف دور کر دیتا ہے. وَيَجْعَلُكُمُ الْخُلَفَاءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور زمین میں تمہیں اگلوں کا خلیفہ بناتا ہے. اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جو تمہاری دعائیں قبول کر دے؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، مگر بہت کم لوگ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں. اندازہ کریں یا اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ بول دیا نا اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ یہ آیت واضح ثبوت ہے کہ اللہ کے علاوہ جس کو بھی دعا کے لیے پکارا جائے گا اس کا مطلب ہے آپ نے اس کو اپنا الہ مان لیا. سیدھی سی بات ہے، یہ میں نے اپنی طرف سے بات نہیں کی، یہ آیت ہے واضح طور پر. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعہ ترمذی سنن نبی داؤد کے اندر حدیث صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 60 تلاوت فرمائی، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارے رب نے یہ فرمایا ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. دعا ہی عبادت ہے، اور اس کی دلیل پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھ رہے ہیں. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں. عبادت کیا؟ دعا.
ایک ہی آیت میں ذکر ہو رہا ہے. عبادت سے تکبر کرتے ہیں, مجھ سے دعا نہیں کرتے. سیدخلون جہنم داخرین, ان قریب میں ان کو ذلیل و خوار کر کے دوزخ میں داخل کروں گا. والعیاذ باللہ تعالی. کیا ہستی ہے, دنیا میں کوئی فقیر کسی امیر کے پاس جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو مجھ سے نہیں مانگتا میں اس سے ناراض ہوتا ہوں, مانگنے والے سے تو خوش ہوتا ہوں. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو یہ آیات اور یہ حدیث اس چیز پر واضح ثبوت ہے کہ دعا صرف اللہ ہی سے, اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی سے دعا کرنا گویا اس کو الہ بنا لینے کے مترادف ہے. پھر یہ بات ہوتی ہے کہ جی اللہ کے علاوہ ہستیاں جو کہی جا رہی ہیں اس سے مراد بت ہے, اللہ کے پیغمبر تو اللہ کے علاوہ نہیں ہے, یہ تو اللہ کے حزب اللہ میں داخل ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن توحید کے معاملے میں من دون اللہ میں انبیاء بھی شامل ہیں, فرشتے بھی شامل ہیں, اور جن بھی شامل ہیں. ہر وہ ہستی جس کو اللہ کے مقابلے پر الہ بنا لیا جائے. تو اس پہ میں بڑی ڈیٹیل سے گفتگو کر سکتا ہوں, لیکن یہ ایک آیت میں ضروری سمجھتا ہوں, سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 75 اور 76. مل مسیح ابن مریم الا رسول, عیسیٰ بن مریم تو نہیں تھے مگر ایک رسول ہی. عیسیٰ بن مریم کا ذکر ہو رہا ہے, کسی بت کا نہیں. قد خلت من قبلہ الرسل, ان سے پہلے بھی کئی رسول ہو گزرے ہیں. وامہ صدیقہ, اور ان کی ماں سچی عورت تھی. کانا یاکلان الطعام, دونوں کھانا کھایا کرتے تھے, کھانے کے محتاج تھے. کتنی باریکی کے ساتھ, کتنی پیاری مثال سے, ایسی مثال جو پڑھے لکھے کو بھی سمجھ آئے, انٹلیکچوئل کو بھی اور ان پڑھ کو بھی سمجھ آ جائے. دونوں کھانا کھاتے تھے, جو روٹی کا محتاج ہے اب تم خود ہی سمجھ لو تمہارا مشکل کشا کیسے ہو سکتا ہے. کیف نبین لہم الآیات, دیکھو ہم کس طرح, انظر کیف نبین لہم الآیات, کس طرح اپنی آیات کو کھول کر ان کے لیے بیان کرتے ہیں. ثم انظر انا یؤفکون, پھر ان کو بھی دیکھو یہ کیسے الٹے پھرے جاتے ہیں. یہ مشرکین اس کے باوجود عیسیٰ بن مریم کو اپنا مشکل کشا حاجت روا سمجھتے ہیں, پرٹیکولر عیسائیوں کے بارے میں. قل اتعبدون من دون اللہ, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کیا تم اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کر رہے ہو. اب وہ بڑے خوش ہو جاتے ہیں جو لوگ شرک کرنے والے ہیں نا, وہ کہتے ہیں جی ہم تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت نہیں کرتے, نہ شیخ عبد القادر جیلانی کے کرتے ہیں, لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ عبادت سے مراد دعا ہے. ساتھ ہی آ گیا قل اتعبدون من دون اللہ, اللہ کو چھوڑ کر یہ من دون اللہ, عیسیٰ بن مریم اور ان کی والدہ, نبی بھی آ گیا ولی بھی آ گیا, ان کی والدہ ولیہ. ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا, جو نہ تمہارے کسی نقصان کے مالک ہیں نہ نفع کے. عیسیٰ بن مریم ان کی والدہ کسی نفع نقصان کے مالک نہیں, ان کو پکار رہے ہو تم. واللہ هو السمیع العلیم, اور اللہ ہی ہے سننے والا اور جاننے والا. یعنی یہ دو کوالٹیز چاہیے کسی بھی شخص کے لیے, کسی بھی ہستی کے لیے, کہ وہ کسی کی مصیبت دور کر سکے. اور وہ کیا کوالٹیز ہے کہ سننے والا ہر چیز کا, اور اس کا علم رکھنے والا ہر وقت. یہ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے. اس کے اندر یہ بالکل کلیئر کٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا. تو یہ میں اس گفتگو کو یہیں پر فی الحال چھوڑتا ہوں. انشاءاللہ اگلی دفعہ باقی پورشن اس کا ضرور ایڈریس کروں گا اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, بے شک اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا, اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں معاف کر دے گا جس کے لیے چاہے گا. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا, جو کوئی بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا وہ گمراہ ہو گیا اور گمراہی میں بھی دور جا کر گر پڑا. تو اس میں ابھی کافی شبہات رہتے ہیں, وہ اگلی دفعہ انشاءاللہ تعالی میں ایڈریس کروں گا. ابھی پہلا پورشن اس کا مکمل ہوا ہے کہ دعا عبادت ہے. اگلا پورشن ہوگا 4 بڑے بڑے شبہات, اشکالات, جس کو بنیاد بنا کر لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ غیر اللہ کو پکارنا دیکھو ان آیتوں سے ثابت ہوتا ہے. تو وہ انشاءاللہ میں ایڈریس کروں گا. اور اس کے بعد تیسرا اور آخری اس میں کنکلوڈنگ پورشن ہوگا, وہ ہے کہ کیا کلمہ گو مسلمان بھی شرک کر سکتا ہے, کیونکہ یہ بڑا راگ لاپا جاتا ہے کہ جو ایک دفعہ کلمہ پڑھ لے پھر وہ مشرک ہو ہی نہیں سکتا, جو مرضی کر لے. تو یہ بہت بڑا ظلم ہے. تو وہ ہم احادیث سے, قرآن پاک کی آیات سے بالکل واضح بتائیں گے کہ ہاں کلمہ گو بھی شرک کر سکتا ہے. باقیوں کو تو چھوڑ دیں,
صحابہ اکرام علیہم رضوان میں سے کتنے لوگ تھے جن پر آج ہم صحابی کا لفظ نہیں بولتے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے، کوئی منکرین زکوٰۃ بن کر، کچھ مسلمہ کذاب کو نبی مان کر. تو ایسا بھی ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں، بخاری مسلم کی حدیث ہے، متفق علیہ حدیث، آپ کا کاتب وحی تھا جو وحی آپ کے لیے لکھا کرتا تھا، وہ مرتد ہو گیا تھا، عیسائی ہو گیا تھا. جب مر گیا زمین میں دفناتے تھے، زمین اس کو قبول ہی نہیں کرتی تھی. اور بھائی نبی دنیا میں موجود ہے تو مشرک ہو رہے ہیں، تو یہ کون کہتا ہے کہ مشرک نہیں ہو سکتا کوئی؟ ہوئے ہیں. تو وہ انشاءاللہ میں ڈیٹیل سے اگلی دفعہ مزید، میرا خیال ہے آدھا گھنٹہ اس ٹاپک کے اوپر لگے گا. میں چاہ رہا ہوں یہ پرٹیکولر ہمارا تمام چیزیں ریکارڈنگ میں آ جائیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر کوئی غلط بات منہ سے نکلی تو ہمارے دلوں سے محو کر دے. وما علینا الا البلاغ المبین.